बबरकत और पाक नाम में मुबशर सैमुल हिकमत शारजा से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है और आपको ढेरों बरकत की दुआएं देता हुआ खुदा यीशु मसीह के सलीबी कलमात 7 सलीबी कलमात में से आज मैं आपके साथ दूसरा कलमा शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकालते हैं, खोलते हैं किताब मुकद्दस जो कि खुदा बाप का, खुदा का, यीशु मसीह का इलाही मुबारक कलाम है। लूका की अंजील, लूका तबीब की लिखी हुई अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 37वीं आयत से 43वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं लिखा है, 37वीं आयत से यूं शुरू होता है, जब उसको ठट्ठा मार रहे थे कि तो यहूदियों का बादशाह है, तो कहते हैं वहाँ के सारे यहूदी और जितने भी पलटन के लोग थे, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगा दिया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है, एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगा दिया गया है। देखें इस बात को। और आपने अक्सर देखा होगा सलीब पर भी ऐसे एक साइन लगा होता है जिसको कि हम समझ सकते हैं कि ये यहूदियों का बादशाह है। सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह के ऊपर लिख दिया गया। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे खुदा यीशु मसीह के दाहिनी और बाईं तरफ, उनमें से एक ने उसे ताना देकर यूं ताना देकर देने लगा कि क्या तू यहूदियों का मसीह नहीं, क्या तू यहूदियों का मसीह नहीं। ताना दे रहा है, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। हम तो अपनी सजा, हमारी सजा तो वाजिबी है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने, यानी वो खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा करके कहता है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, हे यीशु, ये कहने के बाद उसको एक तरह का कंडेम किया दूसरे डाकू को, एक डाकू ने, और उसको कहा कि हे यीशु, यीशु को कह रहा है। अब वो यीशु से मुखातब है, पहले वो डाकू से मुखातब था। 42वीं आयत में हम देखते हैं कि वो यीशु से मुखातब है, डाकू जिसने अपने कामों का इकरार कर लिया है। फिर उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। 43वीं आयत में अब यीशु उससे मुखातब है। फिर उसने, यानी यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। खुदा के जिंदा, खूबसूरत और असीम पाक कलाम की बरकत हम सब पर हो। आइए हम अपने आप को पाक रूह के ताबे करते हैं, आंखें बंद करेंगे, खुदा उनकी सलीब की तरफ निगाह करेंगे और देखेंगे सलीब पर लटके हुए यीशु ने हमारी खातिर क्या क्या बर्दाश्त ना किया, क्या क्या ताने ना सहे, क्या क्या जुल्म उस पर ना हुए। आए खुदावंद, हम तेरे पाक नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। सलीब पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात देंदा का शुक्र करते हैं, जो इस वक्त जान कनी की हालत में सलीब पर हमारे लिए जान देता है और उसने ये जान अपनी मर्जी से दी। आए खुदावंद, तूने उस डाकू को ये कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि तू बादशाही का बादशाह है, तू आज भी बादशाही का बादशाह है। ओ थैंक यू जीसस, तू हमेशा की बादशाही का बादशाह है। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम को जो आज मानते हैं, इकरार करते हैं
کہ تو ہی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یسوع بادشاہ ہے، وہ تیری بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہو جائیں گے۔ ہم تیرا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ او تھینک یو جیسس، صلیب پر کہے گئے اس دوسرے کلمے کے اے خداوند سارے راز کو اپنے لوگوں پر، مجھ پر، سننے والوں پر، ویورز پر اے خداوند ظاہر کر اور ہمیں برکت دے اور بخش دے۔ تیرے کلام سے اس کلمے سے ہم بڑی برکت پائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں پہلے کلمے میں خدا یسوع مسیح نے سب کو معاف کیا ہے، اور اب یہ دوسرا کلمہ جو کہ صلیب پر لٹ کے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، اور وہ ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ جو کہ دو ڈاکوؤں کے بیچ میں لٹکائے گئے یسوع کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید یہ بھی ڈاکو ہے یا یہ بھی صلیب دینے کے لائق ہے، کیونکہ اس وقت کے مطابق، یہودی دور کے مطابق، رومی اور پیلاطس پنطس کی حکومت کے مطابق جس کو صلیب دیا جاتا تھا اس کو موت کے لیے صلیب دیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر بھی ان دو ڈاکوؤں کے بیچ میں کہ جیسے یہ بھی کوئی مجرم ہے، خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، حالانکہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے کوئی ایسا بھیجا کام نہ کیا تھا، کوئی ایسا اذیت دینے والا یا کوئی ایسی بات جو کہ شرع یا شریعت یا خدا یسوع مسیح کے اپنے کہے گئے پہاڑی واز کے خلاف ہو یا اس کے برعکس اس نے کام کیا۔ وہ تو ہمیشہ بھلائی کے ہی کام کرتا رہا، کیونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے یسوع ناصری کو اس قدر مسا کیا۔ آئیے ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں، یوحنا کے بعد یہ انجیل ہے، یوحنا کی انجیل کے بعد خوبصورت یہ جو کہ رسولوں کے اعمال ہیں، اس میں سے ہم 10واں باب اور اس کی 38 ورس دیکھیں گے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا کہ وہ بھلائی کے کام اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھر۔ خدا یسوع مسیح تو شفا دے رہے ہیں، خدا یسوع مسیح تو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خدا یسوع مسیح تو اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، اس کو کیوں صلیب دے دیا گیا؟ وہ تو بے گناہ تھا، اس نے تو خود چیلنج کیا تھا اعلانیہ عام پبلک میں کہ کوئی تم میں سے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکے، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، پھر اس کو صلیب کیوں دے دیا گیا؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جیسا کہ یہ ڈاکو کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنے کاموں کا وجہ سے سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بھیجا کام نہیں کیا کہ اس کو صلیب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، فردوس کا لفظ ہے، خدا یسوع مسیح جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس ڈاکو نے اس پر شک کیا ہے، اگر تو بادشاہ ہے، اگر تو بادشاہ ہے، پھر اس نے اس کو جھڑک دیا، اس دوسرے ڈاکو نے، اس نے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ خدا سے نہ ڈرنا سزا لاتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، کیونکہ پشت در پشت ان پر شفقت ہے ان کی۔ ہاللویہ۔ جو اس کا اقرار کرتا ہے، جو اپنے اس نے گناہوں کا اقرار کر لیا، پکڑا میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا ان کی رحمت ہوگی۔ اس ڈاکو نے اقرار کر لیا، میرے عزیز بہنوں بھائی، اس کو بادشاہ مان لیا کہ تو ہی ہے بادشاہی کا بادشاہ، اور جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا کہ ہم تو واقعی سزا کے لائق ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بھیجا کام نہیں کیا کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ پھر یہ کیوں سزا دیا گیا ہے، کیوں لٹکایا گیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک کوسچن ہے، خدا یسوع مسیح کو کیوں سزا دی گئی، کیوں لٹکایا گیا،
کیوں مارا گیا؟ اور وہ ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی واپس ہم آئزایہ 53 میں جاتے ہیں تو لکھا ہے اس خدا نے ساری بدکرداری ہماری اس پر ڈال دی، خدا کے بیٹے یسوع پر ڈال دی، پر ہم نے اس کو خدا کا مارا کٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، یہ وہ فردوس ہے جو کہ آدم کو دیا گیا تھا۔ وہ ٹھنڈے وقت میں خدا باپ آدم سے آ کر کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا۔ باغ عدن کا فردوس جو کہ انتو پیراڈوس یونانی میں ہے، اور یہ عدنان ایڈون باغ عدن کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، باغ عدن سے نکال دیا گیا انسان، پہلا انسان جو کہ باغ عدن سے نکال دیا گیا، وہ جو خاکی تھا، وہ نکالے ہوا انسان آج یسوع مسیح جو کہ خاکی نہیں بلکہ روحانی ہے، اس لیے وہ روح القدس سے پیدا ہوا، اور وہ باپ کے ملاد کے بغیر پیدا ہوا، وہ مولود مقدس پیدا ہوا، اس لیے وہ گناہ بخشوانے کی، گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح آج اس گارڈن آف ایڈن سے نکالے ہوئے انسان کو ریسٹور کرنے آیا ہے۔ جیسے ایک انسان کی وجہ سے ساری دنیا میں گناہ پھیل گیا اور اس بات سے نکال دیا گیا، کک آؤٹ کر دیا گیا، اور شرزل تلواروں سے اس کی حفاظت کی گئی تاکہ اس کے یاد کے درخت میں سے کھا کر ہمیشہ گناہ میں نہ جیتا رہے۔ آج کا انسان خداوند یسوع پر ایمان لانے سے، اس کو بادشاہ تسلیم کرنے سے، بادشاہی کے بادشاہ کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر تو وہ تیار ہے، اس پر ایمان لایا ہے، تو وہ اسی فیسلٹیز کو، اسی باغ عدن کی خوبصورتی کو واپس حاصل کر لے گا جس نے اسے کھویا تھا، اور اس جلال کو، جس جلال سے وہ محروم ہو گیا تھا، خداوند اپنے جلال میں ان کو رکھے گا۔ فردوس جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جنت عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہم اس نئے یروشلم میں جس کا کہ وعدہ ہمیں مکاشفہ اسی یہونا حرف کے مکاشفے آخری باب میں ملتا ہے، دیکھو جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے مطابق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آج ہم کیا کام کریں؟ خدا کے بھیجے ہوئے یہ سپر ایمان لائیں، کیونکہ جو اس کا اقرار کرتا ہے وہ جس نے اسے بھیجا اس کا بھی اقرار کرتا ہے، اور جو یسوع کو نہیں مانتا جس سے اس نے بھیجا ہے وہ اس کا بھی اقرار کرتا ہے، اس کو بھی نہیں مانتا، تو وہ کیسے اس ایڈن گارڈن میں جا سکتا ہے؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خوبصورت آیت جو کہ میں اسی مکاشفہ یونا عرف کا مکاشفہ سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ آج لعنتوں میں انسان پھنسا ہوا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ہماری لعنتیں لے لی، اور پھر لعنت نہ ہوگی کیونکہ وہ آ گیا ہے ہمیں وہ دولہا لینے اپنی دلہن کو، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اس نئے یروشلم میں ہوگا، اس ایڈن گارڈن میں ہوگا۔ Oh hallelujah, the garden of Eden we will get back۔ اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ ہاللویہ ہاللویہ، جے مسیح کی خدا ان کی تعریف و شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ضرورت ہے ہمیں شفا حاصل کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے خداوند کو اپنا منجی شافی ماننے کے لیے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مان لیں گے تو شفا پائیں گے، نجات بھی پائیں گے، لیکن جو نہیں مانیں گے وہ آج بھی اسی ششو پنج میں رہیں گے کہ کیا تم شفا دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یسوع تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے I am the Lord heals you, he heals us
He restores us, He blesses us, and He gives us last and everlasting life. Rather, everlasting life. Life of the kingdom of God. खुदा की बादशाही की जिंदगी हमें मुहैया होगी, हमें देगा बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। हम दुआ करते हैं, ऐ खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने सलीब पर जाकर उस फिरदौस के रास्ते, उस नए यरूशलेम के रास्ते, बादशाही के बादशाहों ने खोल दिए। यीशु मसीह बादशाह ने खोल दिए हैं, वो जलाल के बादशाह ने खोल दिए हैं। हम तेरा शुक्र करके तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे झुक कर सजदे करते हैं, तेरे नाम यीशु नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे जमीन पर आ जाने के लिए शुक्र करते हैं और तेरा इंतजार करते हैं क्योंकि तू जल्द हमें लेने आता है, अपनी दुल्हन को लेने आता है। आज का कलाम जिस तेरे बहन भाई ने सुना है, सुन रहे हैं, सुनेंगे, सबको अपनी उस बादशाही में जरूर एक जगह देना। जैसे डाकू ने कहा कि जब तू बादशाही में आए तो मुझे याद करना, उसने उसको बादशाही का बादशाह तस्लीम कर दिया कि यही है बादशाही का बादशाह। हालेलुया। वो बात सच्ची होती है कि दो औरतें चक्कियां पीस रही होंगी और एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। इसी तरह दो डाकू सलीब पर थे, एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। बख्शते कि हम ले जाने वालों में से हो, हम चले जाने वालों में से हो आए खुदा। यहाँ जमीन पर उस दोज़ख की, जहन्नम की आग में जल ना जाएं, बल्कि हम तेरे साथ हमेशा हमेशा उस नए यरूशलेम की उस खूबसूरती को, उस फैसिलिटीज को, उस अच्छे मौसमों को, उस अच्छे फलों को हयात के दरख्त में से खाकर हमेशा हमेशा तेरे साथ तेरे जलाल में रहे। उसे यीशु तेरा नाम ही मुबारक पाक और अजीम यीशु नाम है। यीशु नाम के वसीले से मांग करें, शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। आपने खूबसूरत कलाम सुना है, यीशु मसीह खूबसूरत नाम वाला यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि उसका नाम ही खूबसूरत है, उसका नाम ही पावरफुल है, यीशु नाम है। और यीशु नाम के वसीले से आप इस सारी प्रॉमिस लैंड को, जो हम वारिस हैं उस लैंड के, हासिल कर सके। उस यीशु के जलाली और पाक नाम। I bless you in Jesus' name. Amen.